والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عظمتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے عظیم الشان دن میں جسے سید الایام کہا گیا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامہ بنائے، آمین۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ محرم الحرام کا آخری جمعہ جو ہے وہ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حضور محبتوں کے خراج پیش کریں گے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم افراط و تفریط والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ میرے جتنے بھی نمازی ہیں جو میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں، میرا تو ایمان ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی ہمارے لیے ہدایت کا ستارہ ہے۔ آج کی اس نشست میں چند معروضات آپ کے حضور پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ العصر ہے اور یہ آپ جانتے ہیں 30 سپارے میں ہے اور بڑی چھوٹی سی صورت ہے اور ہر بندے کو یہ زبانی یاد ہے۔ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے۔ جمی مفسرین کو لیں، چاہے ابن کثیر کو لیں یا علامہ اسماعیل حقی کو لیں یا دور حاضر کے جتنے بھی مفسرین ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اور علامہ احمد یار خان نعیمی سے لے کر امداد الکرم والے امداد احمد قادری صاحب تک میرے پاس جو تفاسیر ہیں، کوئی 9 سے 10 کے لگ بھگ میرے پاس تفاسیر ہیں، ان میں یہی مفسرین نے مراد لیا کہ قسم سے مراد اللہ پاک فرماتا ہے محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ الا کے ساتھ حرف استثناء ہے، یہ حرف استثناء کے ساتھ تخصیص کر دی، خسارے میں اور ہیں الا الذین، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، وہ ایسے لوگ ہیں ان کی ایک صفت ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اور حق کا ہی حکم دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، وہ خود صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ پاک نے زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ زمانہ حدیث قدسی ہے، مسلم کے اندر حضور علیہ السلام نے اس کو، امام مسلم نے اس کو کوٹ کیا، حضور علیہ السلام کی زبان سے کلمات ادا ہوں لیکن وہ کلمات خدا کے ہوں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زمانے کو گالی مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا میں خود ایک زمانہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم، کسی پیغمبر کے زمانے کی قسم نہیں اٹھائی گئی۔ جناب آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب تک آپ کا کلمہ پڑھا جاتا رہا آپ کا زمانہ۔ جناب نوح علیہ السلام کا جب تک کلمہ پڑھا جاتا رہا جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ۔ جناب ابراہیم کا جب تک کلمہ پڑھا جاتا رہا جناب ابراہیم کا زمانہ۔ جب تک جناب اسماعیل کا کلمہ پڑھا جاتا رہا جناب اسماعیل کا زمانہ۔
اور سب سے آخر میں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئے. فرمایا جب تک عیسیٰ کا کلمہ پڑھا جاتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، کسی کا زمانہ 100 سال، کسی کا زمانہ 200 سال، کسی کا زمانہ 400 سال، کسی کا زمانہ 1000 سال. فرمایا محبوب اب قیامت تک آپ کا ہی زمانہ ہے. ہم نے زمانے کی تنابوں کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے. اب قیامت آتی ہے تو آ جائے، آپ کا زمانہ ختم نہیں ہونا. محبوب آپ کے زمانے کو آپ کے سر انور کی ویل بنا کر قربان کر دیا ہے. والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور تشریف لائے تھے تو فرمایا مجھے اس زمانے کی قسم، مجھے مکہ کی قسم، مجھے اس زمانے کی قسم جب آپ مدینہ میں تھے، مجھے اس زمانے کی قسم جب آپ کبھی بدر میں تھے، کبھی احد میں، کبھی حنین میں. محبوب مجھے اس زمانے کی قسم جب آپ مکہ کو فتح کر رہے تھے. محبوب سارے زمانے، قیامت تک زمانہ آپ کا زمانہ ہے، مجھے قیامت تک کے زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. اچھا یہ قرآن پاک کا ایک مضمون ہے. دوسری جگہ پہ سورہ 3 کو دیکھیں، اللہ پاک نے یہاں پہ ایک قسم یاد کی، فرمایا انسان خسارے میں ہے. سورہ 3 کی طرف چلے جائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا محبوب مجھے والتین، انجیر کی قسم. پھلوں کا بادشاہ کون سا پھل ہے جی؟ ہاں جی شک پہ گئے اور دسو تو صحیح کھانا. پھلوں یہ ہمارے پاکستان میں عام ہے پھلوں کا بادشاہ، ویسے سیب کہا جاتا ہے. پھلوں کا بادشاہ یا آم کو لیں یا سیب کو کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے انجیر کی قسم. اللہ کو چاہیے تھا عالم تخیل میں جا کے سوال کریں، مالک پھلوں کا بادشاہ پھل تو یا سیب ہے یا آم ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری فکر نہیں، دراصل میرے محبوب کو انجیر پسند ہے، مجھے انجیر کی قسم. والتین، مجھے انجیر کی قسم. والزیتون، کسی کو سلطان بناسپتی پسند ہے، کسی کو میزان پسند ہے، کسی کو شان پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو سرسوں کا تیل پسند ہے. فرمایا ہم نے تمہیں نہیں دیکھنا، ہم نے محبوب کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے یار کو دیکھنا ہے. میرے محبوب کو روغنیات میں جو سب سے پسند تھا وہ زیتون کا روغن تھا. فرمایا مجھے زیتون کے تیل کی قسم، روغن زیتون کی قسم. اچھا ایک قسم والتین، انجیر کی قسم. دوسری قسم کیا ہے صاحب؟ زیتون کی قسم. وطور سینین، مجھے اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پہ جناب کلیم اللہ تشریف فرما ہوئے. وہذا البلد الامین، محبوب جس شہر میں آپ جلوہ فراز ہوئے، مجھے اس شہر دل نواز کی قسم. سبحان اللہ. وہاں پہ ایک قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر، آپ کے زمانے کی قسم. پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. یہاں پہ 4 قسمیں بیان کی. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، جناب کلیم اللہ اور جناب حبیب اللہ کے درمیان امتیاز دیکھے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جس پہاڑی پہ تشریف فرما ہوئے، مجھے اس صرف پہاڑ کی قسم. جبکہ شہر کو دیکھیں تو شہر میں گلیاں بھی ہیں، شہر میں بازار بھی ہیں، شہر میں رونقیں بھی ہیں، گھر بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، شہر میں غاریں بھی ہیں، شہر میں پہاڑ بھی ہیں. تو فرمایا محبوب جناب موسیٰ پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ نے صرف پہاڑ کی قسم اٹھائی. جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے کسی خاص ایک جگہ کی قسم نہیں اٹھائی. فرمایا وہذا البلد الامین، محبوب مجھے پورے شہر مکہ کی قسم. صرف مکہ کی قسم نہیں، محبوب آپ مکہ میں ہیں تو مجھے مکہ کی قسم، آپ مدینے میں ہیں تو مجھے مدینے کی قسم. وہاں پہ ایک قسم اٹھا کے فرمایا انسان گھاٹے میں ہے. یہاں پہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے پھر آگے بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا. انسان بڑا خوبصورت ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات میں انسان سب سے افضل مخلوق. تو گویا اللہ بتانا یہ چاہتا ہے
وہاں پہ ایک قسم اٹھا کے فرمایا انسان خسارے میں ہے، یہاں پہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ نے بیان کیا ہم نے انسان کو تو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، پھر تطبیق کیسے ہوگی؟ وہاں پہ بھی قرآن ہے، یہاں پہ بھی قرآن ہے، تطبیق کیا ہوگی؟ مفسرین نے لکھا انسان تو اللہ نے افضل بنایا، انسان کی صورت اور سیرت کو بھی افضل بنایا۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان خسارے میں تب ہے جب اس کی سیرت بگڑ جائے، صورت کو ہم نے افضل بنایا، گھاٹے میں تب ہے جب اس کی اخلاق و عادات بگڑ جائیں، گھاٹے میں تب ہے جب اس کی بیسک ویلیوز ختم ہو جائیں، گھاٹے میں تب ہے جب اس کی بیسک ایٹیٹیوڈز ختم ہو جائیں۔ فرمایا ہم نے تو انسان کو افضل اور اعلیٰ بنایا، جبکہ انسان خسارے میں پڑتا ہے تو وہ اپنے معاملے کے تحت ہی پڑتا ہے، ہم نے انسان کو افضل بنایا، انسان افضل ہے، انسان اعلیٰ ہے، انسان کی سیرت بھی ہم نے اعلیٰ کی، انسان کی صورت بھی ہم نے اعلیٰ کی۔ پھر دیکھیں واقعہ کرب و بلا کو مد نظر رکھ کر کون سے انسان گھاٹے میں ہیں، کون سے خسارے میں ہیں۔ یزید جیسے لوگ خسارے میں ہیں، انہوں نے کیا سوچا سمجھا کہ اتنا سا یہ ظلم کر کے ہماری سلطنتیں، ہماری حکومتیں، ہماری خزانے، ہمارے یہ سارا کچھ ہمارے پاس رہ جائے گا۔ فرمایا نہیں، جس کی عادات بگڑ جائیں، جس کے اخلاقیات ختم ہو جائیں تو وہ انسان خسارے میں ہے۔ عمر ابن سعد جیسے لوگ خسارے میں ہیں، ابن زیاد جیسے لوگ خسارے میں ہیں، یزید اور شمر اور خولی جیسے لوگ خسارے میں ہیں۔ اگر کامیابی دیکھنا چاہتے ہو تو آقا حسین کے قدموں میں آ جاؤ، تمہیں کامیابی مل جائے گی، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اچھا کچھ لوگ حمایت میں اتنا آگے بڑھتے ہیں۔ میں رات ایک پروگرام میں تھا، تقریر میں نے کی، تو تقریر کے بعد ایک شخص نے مجھے سوال کیا، مولوی صاحب میں ویسے کسی کو نا زیچ نہیں کر رہا، میں ویسے ایک سوال کر رہا ہوں۔ میں کہ کرو جی۔ اس نے سوال کیا، وہ بیچارہ جو بھی شیعہ مائل تھا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کوئی ایشو نہیں، اگر کوئی اہل تشیع تبرہ نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو آل پاک کو اصحاب پاک کو اچھا سمجھتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جی یہ کچھ لوگ امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ حضرت وحشی کو، اس نے تو حضرت نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، وحشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ مئی ہندہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک سادہ سا جواب سن لے، اگر بات تجھے سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے آگے میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو۔ تو اس نے کہا کیا؟ تو میں نے اس سے پہلے جناب سید الشہداء امام علی مقام کا ذکر کیا ہوا تھا، پوری تقریر 45 منٹ کی میں نے امام علی مقام پہ کی۔ تو میں نے کہا کہ آقا حسین کو اللہ پاک نے جنت کا وارث بنایا، حضور نے ارشاد فرما دیا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ جب جنت کے مالک آقا حسن اور آقا حسین ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں کس کو اندر بھیجنا ہے کس کو اندر نہیں بھیجنا، بس چاہے بات مئی ہندہ کی ہو، امیر معاویہ کی ہو یا جناب وحشی کی ہو، آقا حسن اور آقا حسین جانتے ہیں کہ کس کو جنت میں اندر بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا۔ بات ختم ہو گئی۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، میں آگے کیا بات کروں؟ میں نے کہا بات ہے ہی یہی، بات ہے یہ تو ہمارے تفردات آ چکے ہیں کہ ہم نے کھینچا تانی شروع کر دی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ میں مثال کے ذریعے ایک سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یزید کی تعریف کرتے کرتے اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے۔ اور کچھ لوگ جناب والا یزید کو اتنا برا بلا کہتے ہیں، اتنا برا بلا کہتے ہیں کہ انہیں حضرت امیر معاویہ بھی یاد نہیں رہتے، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت جمہور کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اور حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی یہی عقیدہ کشف الماجوب میں لکھا، اور غنیت الطالبین کے اندر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عقیدہ لکھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ اس قدر عظیم الشان صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے باعتماد صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کو آپ پر بڑا فخر تھا۔ اگر یزید نے ایسا پاک کیا ہے تو اس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے،
انہوں نے آگے مثال کوٹ کی، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ کے حضور نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہ میری بات نہیں مانتے، 950 سال تبلیغ کی، قوم کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی ہے، نوح تیری بات نہیں سنیں گے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں کبھی تو انگلیاں نکالو گے میں تمہیں بات سنا کے جاؤں گا۔ 950 سال تبلیغ کی، 70 سے 80 لوگ کلمہ پڑھ کے جناب نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے، اسلام لائے۔ تو آپ نے پھر بد دعا کی، اللہ نے فرمایا ایک بیڑا تیار کرو، جو بیڑے کے اندر سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا۔ بیڑا تیار ہو گیا، طوفان نوح آیا، بربادی تباہی پھیلاتے ہوئے گزر گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اوسام تھا یا کنعان تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ بیڑے میں سوار نہیں ہوا، کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی مالک یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو تو بچا لے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام ہم نے ضابطہ حیات بنا دیا ہے، ہم نے قیامت تک یہ ضابطہ بنا دیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اس کو ہم نے آپ کی آل میں سے ہی نکال دیا ہے، یہ آپ کے خاندان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو اندازہ آپ کریں اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا بد عمل ہو جائے، بد کردار ہو جائے، تو نوح علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس بیٹے کو آپ کی آل سے نکال دیا ہے۔ اگر نوح علیہ السلام کے بیٹا آل سے نکل جائے، نوح کی نبوت میں فرق نہیں آ سکتا، تو جناب سیدنا امیر معاویہ کی وصیتوں سے یزید پھر جائے تو جناب امیر معاویہ کی صحابیت میں بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے پسند کیا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں یہ کون تھی؟ حضرت ام حبیبہ، یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، جناب ابو سفیان کی بیٹی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سگی بہن تھی، حضور علیہ السلام کی زوجہ تھی جناب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ۔ ایک دن حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت ام حبیبہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے اور خوب ہنس رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام حبیبہ کو فرمایا اے ام حبیبہ بھائی سے بڑا پیار کرتی ہو، بھائی سے بڑا پیار کرتی ہو؟ تو عرض کی بندہ نواز، جس طرح ایک بھائی بہن سے پیار کرتا ہے یا جس طرح ایک بہن بھائی سے پیار کرتی ہے، آقا میں اس سے بھی بڑھ کر امیر معاویہ سے پیار کرتی ہوں۔ پھر سنے آگے حضور علیہ السلام کنز العمال کے اندر علامہ متقی علی ہندی نے اس روایت کو کوٹ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہے، جس قدر تم امیر معاویہ سے پیار کرتی ہو میں اس سے کئی درجے بڑھ کر امیر معاویہ سے میں محمد پیار کرتا ہوں۔ جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا علیہ السلام تاجدار کون و مقام پیار کریں، کیا امتی کو یہ زیب دیتا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض روا رکھے؟ بے شمار ایسی حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں کی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام سواری پہ سوار تھے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پیچھے سواری پہ سوار تھے۔ البدایہ والنہایہ اور ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کی سواری پہ حضرت امیر معاویہ پیچھے سوار تھے، تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ میں قربان ان لمحات پر میرا سینہ حضور کی پشت انور کے ساتھ مس ہو رہا تھا۔ میرے آقا نے نا ہاتھ پھیر کے فرمایا اے معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کی بندہ نواز میرا سینہ آپ کی پشت سے مس ہو رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم املاہ علما، اے اللہ امیر معاویہ کا سینہ میں محمد کی پشت سے مس ہو رہا ہے، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو کائنات عالم کے علم سے بھر دے۔ کائنات عالم کا علم جناب امیر معاویہ کے سینے میں معلق کر دے۔ اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ جناب امیر معاویہ کو قرآن پاک اور حساب کائنات کا علم عطا فرما۔
اور ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا اللہم بلاد امکن، فرمایا اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جمیع بلاد کی، جمیع شہروں کی امارت عطا فرما۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے، اللہ اکبر، پھر اس انداز سے حضور علیہ السلام کے کاتب وحی ہونے کا آپ کو اعزاز تھا۔ 17 صحابہ تھے حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں، اور پھر بعد میں وہ تعداد 44 تک ہو گئی، کچھ نے 40 کی، کچھ نے 44 کوڑ کی۔ ان میں سب سے پہلے 17 لوگ تھے جنہیں لکھنے پڑھنے کا کام آتا تھا۔ ان 17 لوگوں میں ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ تھے، جو آپ بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے، اور بادشاہوں کے جو خطوط حضور علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ ان کے جوابات لکھا کرتے، وہ سارا کام حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ کے سپرد تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی نے عام مرحلے میں کسی ایک اپنے گھر کے اندر یا ایک آفس کے اندر کسی کو اپنا سیکرٹری بنانا ہو تو کیا وہ چھان بین نہیں کرتا؟ ایسے کوئی سیکرٹری بنا لیتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ پہلے انٹرویو کرتا ہے، انٹرویو کرنے کے بعد اس کی جان پرکھ ہوتی ہے، پھر اس کو سیکرٹری بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دو عالم کے سلطان نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کاتب وحی بنایا، جب اپنا سیکرٹری بنایا، تو کیا چھان بین کیے بغیر ہی بنا دیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے مکمل چھان بین کر کے جو بڑے لیول کے بادشاہی امور کے معاملات ہوتے تھے، تاجدار کون و مکان، وہ سارے امور حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس انداز میں، اللہ اکبر، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی، حضور کی تعلیمات، حضور کی سیرت کو اپنایا۔ جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، آپ نے 19 سال یا 20 سال حکومت کی حضرت امیر معاویہ نے، اور 21 سے 22 سال آپ مختلف ادوار میں آپ گورنری کے عہدے پہ فیض رہے۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں دین اسلام کے حوالے سے۔ جب حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، آپ فلسطین کو، یروشلم کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں آپ کا گزر دمشق سے ہوا۔ اس وقت جناب سیدنا امیر معاویہ دمشق کے گورنر تھے، حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے حکومت میں۔ تو حضرت عمر فاروق وہاں سے دمشق سے گزرے، تو سوچا چلو امیر معاویہ کو ملتا جاؤں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست استقبال کیا، جناب عمر فاروق کو اپنے محل میں لے گئے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ شاہی مہمان نوازی کے طور پر بڑا ادب و احترام کیا۔ اور پھر جناب سیدنا، آپ جانتے ہیں جناب عمر فاروق بڑے جلال والی طبیعت کے مالک تھے اور بڑے عظیم جرنیل تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بولے، اے امیر معاویہ، تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں نے کئی صحابہ کو معزول کر دیا ہے، تم نے یہ کیا دنیا کی زیب و زینت اختیار کر رکھی ہے؟ عالی شان لباس پہنتے ہو، عالی شان تخت بنایا ہوا ہے، آس پاس غلام اور خدام حاضر رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ میری اکثر بات چیت کافروں سے، عیسائیوں سے ہوتی رہتی ہے، روس کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ہوتی رہتی ہے، اور یہاں کے لوگ گدڑی والے لباس کو بڑا معیوب سا سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے جب چاہا کہ جب اسلام کو اللہ نے باطنی روب دیا ہے تو اسلام کو اللہ ظاہری روب بھی عطا فرمائے، میں ان پر روب اور دبدبہ جمانے کے لیے یہ عالی شان زیب و زینت میں نے اختیار کی ہوئی ہے، اللہ کی قسم مجھے معاف فرما دیں۔ اسی وقت اپنا شاہی لباس اتار کر دیکھا گیا، جناب عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، جب شاہی لباس جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا تو جناب عمر فاروق نے دیکھا وہی گدڑی والا لباس جناب امیر معاویہ نے نیچے پہن رکھا تھا، جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے جو ٹاکیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے امیر عمر، مجھے معاف فرما دیں، میری اصلیت تو یہی ہے، میں نے آج بھی شاہی لباس کے نیچے وہی لباس پہن رکھا ہے
جس سے مجھے اپنی اصلیت یاد رہتی ہے. اگر میں نے اوپر ظاہری طور پر عالیشان لباس پہن رکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میں چاہتا ہوں جس طرح اسلام کو اللہ نے باطنی روب اور دبدبہ عطا کر رکھا ہے اسی طرح اسلام کو اللہ ظاہری روب اور دبدبہ بھی عطا کر کے رکھے. اس قدر حضرت سیدنا امیر معاویہ، پھر اس قدر آپ کا علم تھا. جب حضور نے دعا فرما دی اللہم املہ علما اللہم علمہ الکتاب، ایک دفعہ عیسائی بادشاہ نے آپ کے پاس ایک رکا بھیجا، کچھ سوالات لکھ کے بھیجے. آپ کے سامنے سوالات پڑے گئے. پہلا سوال یہ تھا، آپ کے علم کا عالم یہ تھا جناب امیر معاویہ کا، کیونکہ حضور نے دعا کر دی ہو اس کے علم کا اندازہ بھی کیسے کر سکتا ہے. پہلا سوال لکھا ہوا تھا، اے امیر معاویہ مجھے ایسی چیز بتائیں جو جنت سے آئی ہو زمین سے نہ ہو لیکن اس کا اعزاز اور اس کا پروٹوکول سب سے زیادہ ہو. جناب امیر معاویہ نے فرمایا اس خط کے نیچے لکھ دو وہ ایسی چیز جو جنت سے آئی ہے، زمین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن کائنات عالم میں سب سے زیادہ عزیز ہے. فرمایا یہ نیچے لکھ دو حجر اسود ہے، یہ جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اس کا زمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو خانہ کعبہ کی ایک کارنر میں معلق ہے. حضور نے فرمایا جب حجر اسود آیا تھا تو سفید اتنا زیادہ تھا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. فرمایا ابن آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر یہ سیاہ ہو گیا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کرے گا، 2 آنکھیں عطا کرے گا اور حجر اسود قیامت کے دن اپنے ہر اس بندے کو دیکھ کر جس نے استلام کیا ہوگا حجر اسود دیکھ کر اللہ کے حضور سفارش کرے گا مالک اس نے مجھے حق کے ساتھ چوما تھا لہذا اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. یہ مسلم کی حدیث پاک ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا نیچے لکھ دو حجر اسود. اس نے عرض کہ حضور نیچے دوسرا سوال ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے. تو پڑھنے والے نے عرض کی حضور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسی 5 ایسی چیزیں بتاؤ. پہلی چیز ایسی ہو کہ جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو، باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو لیکن ہوں وہ انسان اور کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر ان کی عزت اور عظمت کی جاتی ہو. تو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیچے لکھ دو حضرت آدم علیہ السلام جو آسمانوں سے آئے، زمین سے نہیں ہے، آسمانوں سے آئے، باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے اور زمین پہ چلے پھرے بھی صحیح چلتے پھرتے رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام. تیسری چیز جناب سیدہ اماں حوا کا لکھ دیا گیا اور اس نے عرض کی حضور اس نے کہا ہے کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایسا پانی بتاؤ جو کائنات عالم میں سب سے افضل ہو، جو نہ آسمان سے آیا ہو نہ زمین سے ہو لیکن ہو کائنات عالم میں سب سے افضل. آج جو لوگ کہتے ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ خانوادہ رسول کے نعوذ باللہ دشمن تھے، اس طرح تھے اس طرح تھے، نہیں. اللہ اکبر. دیکھیں جناب امیر معاویہ کا عشق رسول. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس کے نیچے لکھ دو ایسی چیز جو نہ ایسا پانی جو نہ آسمان سے آیا ہو نہ زمین سے نکلا ہو لیکن کائنات عالم کے سب پانی سے افضل ہو. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا لکھ دو جب غزوہ خندق ہو رہا تھا پانی ختم ہو گیا، جناب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی بندہ نواز پانی ختم ہو گیا ہے اور شدت کی پیاس ہے اور حتیٰ کہ ہمارے وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پانی بالکل ختم ہو گیا ہے. تو آقا کائنات نے فرمایا تھوڑا سا پانی اگر بچا ہوا ہے تو میرے پاس لاؤ. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھو نیچے. ایک پیالے کے اندر تھوڑا سا پانی بچا ہوا تھا، حضور کے سامنے وہ پیالہ رکھا گیا تو جان عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنے ہاتھ رکھے اور جب ہاتھ رکھے اس پیالے کے اندر جناب امیر معاویہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان ہاتھوں سے آب کوثر کے چشمے جاری ہو گئے اور یہ پانی کائنات عالم میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ آب زمزم کے پانی سے بھی افضل ہے. آب زمزم وہ پانی ہے جو جناب اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا اور زمین سے نکلا اور یہ وہ پانی ہے جو تاجدار کون و مکان کے ہاتھوں سے نکلا، نہ زمین سے نکلا نہ آسمانوں سے آیا. یہ کائنات عالم میں سب سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ پانی ہے.
اور یہ ایسا پانی ہے جس کو کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ علم تھا حضرت جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے بڑے اسلام کی خدمت کی آپ نے جاتے ہوئے جب آپ کا آخری وقت آیا سن 60 ہجری میں، آپ نے یزید کو بلایا۔ یہ وصیتیں جمیع سیر کی کتب میں، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ آپ نے آخری وقت یزید کو بلایا، بلا کے فرمایا اے یزید دیکھو میرا وقت آخر آنے والا ہے۔ آپ نے 2 وصیتیں کی، ایک عام رعایا کے حق میں کی اور ایک خاص طور پر حضور علیہ السلام کی آل کے متعلق جناب امیر معاویہ نے وصیت کی۔ اور جو عام رعایا کے حق میں وصیت تھی وہ یہ تھی کائنات عالم میں عدل کرنا۔ میں نے جو 75 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے اس کو سرنگوں نہ ہونے دینا، کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دینا، کسی غم زدہ کو رعایا کو 3 قسم کی حیثیت دینا، بڑوں کو باپ کی حیثیت دینا، چھوٹوں کو بیٹوں کی حیثیت دینا، اور اپنے نارمل ہم عمر لوگوں کو بھائی کی حیثیت دینا، اور بڑی بڑی وصیتیں کی جو آل پاک کے متعلق، خصوصاً سید الشہداء امام علی مقام امام حسین کے متعلق وصیت کی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یزید، یہ سلطنت، یہ حکومت ہماری نہیں ہے بلکہ حضور کے گھر کی لونڈی ہے، یہ حضور کے گھر کی لونڈی ہے۔ آقا حسین چاہے مکہ میں رہیں چاہے مدینہ میں رہیں، یہ سلطنت، یہ حکومت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ جب آپ سے کسی چیز کا بھی تقاضا کریں یہ سلطنت ان کو واپس کر دینا، اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کو پانی نہ پلا لینا، اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک آقا حسین کو کھانا نہ کھلانا، اس وقت تک تمہارے لیے سارے شاہی خزانے حرام ہیں جب تک آقا حسین کی بارگاہ میں نذرانہ محبت اور عقیدت پیش نہ کر دینا۔ یزید نے اس وقت حامی بھر لی، اے بابا جان جس طرح آپ وصیت، یہ بڑی لمبی چوڑی وصیت ہے، جمیع کتب سیر کے اندر موجود ہے۔ یزید نے اس وقت حامی بھری، اے بابا جان جو آپ وصیت کر رہے ہیں میں اس پہ عمل کروں گا۔ لیکن جو ہی سن 60 ہجری 20 رجب کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو چند دن اس نے ماتمی لباس پہنا، پھر اس کے چند ہی دنوں کے بعد شاہی لباس پہن کر تخت پہ آیا تو ساتھ ہی شراب لایا۔ اس وقت آقا حسین دمشق کے محل میں موجود تھے۔ جب آقا حسین نے وہ شراب اور دیگر معاملات دیکھے تو آپ اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس تشریف لے گئے۔ اے سیدہ زینب، اے زینب سلام اللہ، اے میری پیاری ہمشیرہ، میں یزید کو اس طرح فسق و فجور میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا اب ہمارا یہاں پہ گزارا کرنا مشکل ہے، لہٰذا ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ جناب سیدہ کائنات نے عرض کی، اے میرے بھائی آپ ایک یزید کو خط نامہ لکھیں اور فسق و فجور سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ آپ نے خط نامہ لکھا تو اس خط کے جواب میں یزید نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کوئی القابات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اے حسین بن علی، تم چاہو تو یہاں پہ رہو، تم چاہو تو مکے میں چلے جاؤ، تم چاہو تو مدینے چلے جاؤ، میں نہ تمہیں یہاں رہنے کا کہہ سکتا ہوں نہ میں تمہیں جانے کا کہہ سکتا ہوں۔ ہاں میری طرف سے آج کے بعد تمہیں کچھ بھی ذرہ بھی نہیں ملے گا، اور آج کے بعد میں تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس قدر جب یزید نے باتیں کی، پھر جناب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور دیگر اعزاء کے ساتھ دمشق سے روانہ ہو کے مدینہ طیبہ آئے۔ پھر بعد میں وہ بیعت والا معاملہ شروع ہوا جو آپ اکثر سن چکے ہیں۔ اللہ پاک تو بات کرنے کا جو مقصد ہے، جو میرے پاس جمعہ پڑھنے آتے ہیں جتنے بھی میرے نوازی بھائی ہیں، آپ یہ ذہن میں تصفی کر لیں، حضور غوث العظم، حضور سیدی خواجہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جس سواری پر سوار ہو کر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں اس سواری کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک اگر ابو حنیفہ کے سر پہ لگ جائے تو قیامت کے دن میں اپنی بخشش و مغفرت کا اس کو سبب سمجھوں گا۔ اور یہی فیصلہ حضور غوث العظم کا ہے۔ کوئی میرا نمازی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی نہ کرے۔ کائنات عالم میں حضور علیہ السلام نے انہیں اعزاز دیا ہے۔ حضور نے فرمایا
جو میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ صرف میرے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے سور اور خنزیر کی شکل میں بنا کر جہنم رسید کرے گا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی شکل سور اور خنزیر جیسی بن جائے؟ تو جناب سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، قیامت کے دن جناب سیدنا امیر معاویہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے قیامت کے دن ہماری بخشش و مغفرت کا جو مدار ہے وہ ہمارے اعمال پہ ہونا ہے، جبکہ جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی بخشش کا مدار اعمال پہ نہیں ہونا بلکہ محبوب کی دوستی سے ہونا ہے۔ قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے پاس کتنا عمل ہے، اس کے پاس کتنا عمل ہے، اس کے پاس کتنا عمل ہے، جبکہ جو اصحاب محمد ہیں ان کے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان کے اعمال نامے میں دیکھا جائے گا اس نے محبوب کی کتنی خدمت کی، یہ محبوب کے قدموں میں کس انداز میں بیٹھا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی ادائے دل نوازی کو دیکھ کر ان کے مراتب قیامت کے دن جنت میں منتخب کیے جائیں گے۔ میں اور آپ اپنی عاقبت کو کیوں خراب کریں؟ جتنے حضور کے صحابی ہیں ہماری جان کے مالک بھی صحابہ ہیں، ہمارے ایمان کے مالک بھی صحابہ ہیں، ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضور کے صحابہ بھی وراء الورا، حضور کی آل بھی وراء الورا، وآخر دعوانا